کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد تحسین صاحب کو، وہ کچھ خیالات بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین عزیز کرام، درود و سلام کے بعد دوران خطبہ میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے، میں نے گفتگو کرنی ہے 2-4 منٹ اولاد کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو بگڑ رہی ہیں، دن بدن ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اولاد تمہارے لیے اور یہ جو مال و دولت ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اولاد ہمارے لیے آزمائش ضرور ہے، لیکن اس آزمائش کا سد باب بھی تو ہے، اس کا طریقہ کار بھی آزمائش پر صبر کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے۔ تو آئیے 2 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، لوگوں اپنی اولادوں کو 3 ادب سکھاؤ، اپنی اولادوں کو 3 ادب سکھاؤ۔ بولیے کہ اپنی اولادوں کو 3 ادب سکھاؤ۔ پہلا ادب، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ میرے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، یعنی میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتی، اور کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے جو گھر والے ہیں، میری جو اولاد ہے، کون سی اولاد جس کے بارے میں کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتہ و خاصتی، یعنی امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب مولا علی کو اپنی چادر میں لپیٹ کر یہ دعا مانگی تھی۔ کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں حب اہل بیتی، یعنی میری اس اہل بیت کی محبت بھی سکھا دو۔ یعنی کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو 3 ادب سکھاؤ۔ پہلی کہ اپنے نبی کی محبت، دوسری اپنے جو میری اہل بیت ہے اس کی محبت سکھاؤ، اور تیسری کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسری قرآن، کہ جس وقت تک تم ان دونوں کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے،
یقیناً ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا تو ہم آج دنیاوی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ تو آئیے کہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری کون سی چیز بات بتائی ہے کہ کون سی چیز ہے جس کا ادب ہمیں سکھایا گیا ہے، اپنی اولادوں کو 3 ادب سکھائے، ان میں سے تیسرا کون سا ہے؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت سکھا دو۔ جس وقت قرآن کی تلاوت سکھائیں گے، جس وقت ہمارے بچے قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ بھی ہمارا ناطہ مضبوط ہو جائے گا، رسول اللہ کے ساتھ بھی ہمارا ناطہ مضبوط ہو جائے گا۔ یعنی جس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے، ان کے احکامات کو ہم فالو کریں گے، ان کے مطابق زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے گا۔ تو میرا آخری پیغام یہی ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن کی، اہل بیت کی اور رسول اللہ کی محبت ضرور سکھائیں، تلاوت قرآن سکھائیں۔ جس وقت تلاوت قرآن بچے کریں گے تو اس وقت کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی، اور رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی، رسول اللہ کے اصحاب کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے کہ اپنے بچوں کو قرآن، رسول اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔